الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ریاض الصالحین باب الاخلاص کی حدیث نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیاں اور تمام برائیاں لکھ لی ہیں، پھر انہیں بیان فرما دیا ہے۔ پس اگر کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے مگر اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتے ہیں، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اس کو انجام دے لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھ لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتے ہیں، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ ایک ہی برائی لکھتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت بات بیان فرمائی ہے جس سے ایمان والوں کے دل مضبوط ہوں گے، اور جو عمل کرنے والے ہیں ان کے اعمال میں پختگی آئے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر بندہ برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل بھی کر لے تو ایک برائی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، لیکن اگر محض برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کے بجائے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کرے تو ایک نیکی کامل لکھ لی جاتی ہے، اور اگر نیک کام کا ارادہ کر کے اسے پورا بھی کر دے تو 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے اجر و ثواب میں اس قدر اضافہ فرماتے ہیں جس کا کوئی شمار اور حساب نہیں۔ حدیث نمبر 12۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبك قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتزاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية
كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفز الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فسمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق علیہ. حدیث کا ترجمہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے 3 افراد کسی سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان لڑک کر آئی اور ان کے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس مصیبت سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں انہیں اپنے اہل و عیال سے پہلے دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن لکڑیوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب میں شام کو ان کی طرف واپس لوٹا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے انہیں جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بھی اچھا نہ لگا کہ ان سے پہلے اپنے اہل و عیال کو دودھ پلاؤں۔ میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے ساری رات اس لیے کڑا رہا کہ وہ بیدار ہو جائیں تو ان کو دودھ پلاؤں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی اور میرے بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے روتے چلاتے رہے۔ غرض جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تب میں نے انہیں دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم سے اس چٹان کی مصیبت کو دور فرما۔ چٹان تھوڑی سی سرک گئی مگر اتنی کہ وہ لوگ نکل نہ سکتے تھے۔ دوسرا بولا کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بیٹی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی کسی مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کا اظہار کیا لیکن اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ اس پر قحط سالی آ گئی اور وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اس کے ساتھ تخلیہ کی شرط پر اسے 120 دینار دیے جس پر وہ راضی ہو گئی، لیکن جب مجھے اس پر قدرت حاصل ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور بغیر حق کے اس مہر کو نہ توڑو۔ یہ سن کر میں اسے چھوڑ کر چلا آیا، حالانکہ مجھے اس سے شدید محبت تھی، اور جو سونا اسے دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی مگر اتنی نہیں کہ وہ لوگ نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا کہ اے اللہ، میں نے کچھ مزدور اجرت پر رکھے، سب اپنی مزدوری لے گئے سوائے ایک کے
کہ وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو تجارت میں لگایا، جس سے میرے پاس کافی مال جمع ہو گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ شخص آیا اور بولا کہ اے اللہ کے بندے، میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا کہ جو مال، اونٹ، گائے، بکری اور غلام تم دیکھ رہے ہو سب تمہارا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، بندہ خدا، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، غرض وہ تمام مال لے گیا اور اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس پر وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ لوگ باہر نکل کر اپنی راہ پر چل پڑے۔ اس حدیث مبارک میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور جس قدر عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا کی جائے اتنی ہی جلد اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حدیثیں ہم نے پڑھی سنی، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔